الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ نساء آیت نمبر 58 ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. مسلمانوں، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقین جانو اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے، نعم ما، وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے. آیت کریمہ کے مفردات میں گزشتہ کل ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور آیت کریمہ کے تفسیر کی طرف آنے سے قبل ان آیات کا جو شان نزول ہے، شان نزول کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں کہ آیت کریمہ کہ نزول کا جو پس منظر ہے، جس پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے شان نزول. تو گزشتہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں حجاج کو زمزم کا پانی پلانے کی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی، جس کو سقایا کہا جاتا ہے، حاجیوں کو پانی پلانا. اسی طرح ایک اور خدمت بیت اللہ کی جس کو سدانہ کہا جاتا ہے، یہ حضرت یعنی کلید برداری، وہ قبیلہ کی جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہوتی تھی، تو یہ خدمت حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. اور ہر پیر اور جمعرات کے روز وہ بیت اللہ کھولا کرتے تھے، لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے. تو ہجرت سے پہلے ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے، تو عثمان بن طلحہ کیونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور بڑی سختی کی، سخت کلمات کہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، اور پھر فرمایا کہ عثمان، شاید تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں سپرد کر دوں. حضرت عثمان ابن طلحہ نے کہا، اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت تو قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن طلحہ جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن جب میں نے اپنی قوم کو دیکھا تو میرے قوم کے سامنے میں اپنے اس ارادے کا اظہار نہ کر سکا، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی سے مجھے سخت ملامت کیا. تو کہتے ہیں میں اپنے اس ارادے سے باز رہا اور میں نے اسلام قبول نہیں کیا. جب مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ
بیت اللہ کی کنجی ہمیں دے دیں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میری والدہ کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ والدہ سے لے آؤ. والدہ کے پاس گئے. والدہ بھی مشرکہ تھی تو اس نے دینے سے انکار کیا. تو حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ہم بیت اللہ کی چابی نبی علیہ السلام کو نہیں دیں گے تو اندیشہ ہے کہ اس میں ہماری جان چلی جائے, وہ لوگ ہمیں قتل کر دیں, تو اس لیے ہمیں یہ چابی دینی چاہیے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عثمان بن طلحہ وہ کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ زبردستی ان سے کنجی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے, وہاں نماز ادا کی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. وہاں جو بت وغیرہ تھے ان کو توڑا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا کہ یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی. جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا. مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص پہ اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے لے. اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیت اللہ کی خدمت کے سلے میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدے کے موافق استعمال کرو. تو حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ کنجی لے کر میں بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور فرمایا کہ عثمان جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی کہ نہیں. زمانے جاہلیت میں ہجرت سے پہلے جو بات میں نے کی تھی, تو اب مجھے وہ بات یاد آ گئی. حضرت عثمان کہتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا ارشاد پورا ہوا, اور اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھا اور یہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا, بلکہ عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں بھی آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو جس طرح سقایا حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے ذمہ ہے, اسی طرح یہ جو خانہ کعبہ کی کلید برداری ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو وہ کنجی واپس کی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پہ یہ آیت کریمہ تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن یعنی پہلی بار یہ آیت کریمہ سنی, اس سے پہلے کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت کریمہ نہیں سنی تھی. تو یہ مختصراً اس کا شان نزول تھا, اور یعنی شان نزول جو بھی ہو, جو بھی واقعہ ہو, لیکن چونکہ قرآن کریم قیامت کی صبح تک کے لیے ہے تو لہٰذا اس کا حکم عام ہوتا ہے, اس کی پابندی پوری امت کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو اب آیت کریمہ کے اندر جو سبق دیا جا رہا ہے, امت کو جو حکم دیا جا رہا ہے, اس حکم کی طرف آتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کی طرف ادا کرو, ان کے حقداروں کو دے دو. پہلی بات تو یہ بات حضرات مفسرین کرام انہوں نے فرمایا کہ آیت کریمہ میں حکمرانوں سے خطاب ہے, کیونکہ بعد میں ہے اذا حکمتم بین الناس, جب تم فیصلہ کرو. بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, یہاں خطاب جو ہے وہ عام ہے, اور امت کے عام افراد سے بھی ہے, حکمرانوں سے بھی ہے, اور پہلا جو ٹکڑا ہے اس میں تو خاص طور پہ عوام ہی سے یعنی خطاب ہے, اور حکمرانوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر جو امانتیں ہیں لوگوں کی تو وہ حقدار کے سپرد کریں. اور دوسرا جو ٹکڑا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, تو اس سے حکمران مراد ہو سکتے ہیں, لیکن زیادہ ظاہر یہ کہ ہر وہ شخص مراد ہے جو کسی کی امانت کا امین ہو. تو اب یہاں یہ جو فرمایا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ امانت واحد کا لفظ نہیں ہے, واحد کا صیغہ نہیں ہے, امانات جمع کا لفظ. تو اب امانات یعنی یہ کوئی ایک امانت نہیں ہے, امانت کی کئی قسمیں ہیں. صیغہ جمع لا کر اس طرف اشارہ کیا کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو جس کو عام طور پہ امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے, تو صرف یہی مراد نہیں ہے بلکہ امانت کی جو اور قسمیں ہیں, جس طرح اب آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ
خانہ کعبہ کی کلید اور چابی ان کے پاس تھی، وہ امانت. اور اسی طرح یعنی وہ بھی بیت اللہ کی ایک خدمت ہے، ایک عہدہ تھا جو نشانی ان کے پاس تھی. تو اسی طرح تمام کی تمام امانتیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو امانت کی یہاں پہ تاکید کی گئی ہے کہ امانت کے ادا کرنے کی، تو جس طرح قرآن کریم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زیادہ تاکید فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت له، اس میں امانت داری نہیں، اس میں ایمان نہیں ہے. یعنی امانت داری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی. اور بخاری و مسلم میں ہے حضرت ابو ہریرہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نفاق کی علامتیں بتلائیں، اور اس میں ایک علامت یہ بتائی کہ وہ شخص منافق ہے، منافق کی یہ نشانی ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. مفتی شفیع رحمہ اللہ نے یہاں ایک طویل یعنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو امانت کی قسمیں ہیں اور اسی طرح حکومت کے جو مناصب ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے تفسیر معرفت القرآن میں بڑی تفصیل لکھی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حکومت کے جتنے بھی عہدے اور منصب ہوتے ہیں تو وہ سب بھی اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں، اور جو حکام ہیں، افسر ہیں، تو وہ اس کے امین ہیں، ان پہ لازم ہیں کہ وہ ان کے پاس جو لوگوں کی امانتیں ہیں، جو حقوق ہیں، تو ان کو صحیح طریقے سے وہ آگے لوگوں کے سپرد کریں. اور اسی طرح کسی شخص کو اگر کوئی عہدہ دینا ہے تو ایسے شخص کو سپرد کرنا چاہیے جو عملی علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل ہو. اگر نااہل شخص کو یا اقربا پروری کر کے اپنے کسی رشتہ دار کو جو اہل نہ ہو عہدے کا عہدہ دیا جائے گا تو فرمائے یہ امانت کے اندر خیانت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی اور پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی اور تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کر کیے دے دیا، بغیر اس کی اہلیت کے صرف دوستی اور تعلق کی بنا پہ اس کو اس عہدے پر فائز کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور نہ اس کی فرض قبول ہوتی ہے اور نہ نفل، یہاں تک کہ یہ شخص جہنم میں داخل ہوگا. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا کہ جب تعلقات، سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے. اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نااہل لوگوں کو تم دیکھو کہ ان کو ذمہ داریاں سونپ دی گئیں اور ان کو بڑے بڑے عہدے دے دیے گئے تو بس اب قیامت کا انتظار کرو. تو جس طرح یہ عہدے، یہ مناصب، لوگوں کی طرف سے دی ہوئی کوئی چیز، چاہے وہ روپیہ ہے، پیسہ ہے، کسی کا کوئی حق، یہ تمام چیزیں امانتیں ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجلسیں جو ہیں یہ بھی امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی مجلس کے اندر کوئی خاص ایسی بات جو اس مجلس کی ہوتی ہے تو وہ اسی مجلس کے اندر کی گئی بات اس کو باہر نہیں لے جانا چاہیے، باہر پھیلانا نہیں چاہیے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، کسی کو غلط مشورہ نہ دے. تو یہ یعنی امانات کے حوالے سے مختصراً کچھ باتیں جو خلاصہ میں نے عرض کیا. آگے فرمائے اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب تم ایک اور حدیث مبارکہ تفسیر کے دروس القرآن، معالم العرفان فی دروس القرآن، جو صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمہ اللہ ان کی تفسیر ہے، تو اس میں ایک حدیث انہوں نے نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اربع اذا کن فیک فلا علیک فیما فات من الدنیا، جب تیرے اندر 4 باتیں پائی جائیں تو دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے، دنیا کی اور کوئی خوبی اور خصلت تیرے اندر نہ بھی ہو تو تیرے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے. یعنی یہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو انشاءاللہ تیرے نجات کا باعث بنیں گی. اس میں پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظ امانات، کہ امانتوں کی حفاظت. دوسرے نمبر پہ فرمایا صدق حدیث، گفتگو کے اندر سچائی، راست بازی. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا حسن خلق، اچھے اخلاق.
اور چوتھے نمبر پہ فرمائے کہ عفت طعمہ، کھانے پینے کے اندر پاکی، حلال مال کھانا، حرام سے اجتناب کرنا۔ فرمایا جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہوں تو اگر دنیا کی کوئی اور نعمت اس کو نہ بھی ملے تو اسے کوئی ضرر، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ فرمایا اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا۔ اب اس میں بھی بظاہر خطاب جو ہے وہ حکام اور عمرا کو، جو لوگوں کے مقدمات ہوتے ہیں، خصومات ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بعض حضرات وہ فرماتے ہیں یہاں مراد حکام اور عمرا ہی ہے، جبکہ حکم عام ہے کہ چاہے کوئی عام کوئی حاکم ہے، امیر ہے، یا کوئی اور لوگوں کا کوئی مقدمہ ہے، کوئی قاضی ہے، کوئی جرگہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا کوئی بڑا ہے، تو قرآن سب کو حکم دے رہا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ایک چیز ہوتی ہے مساوات، برابری، اور ایک ہے عدل و انصاف، ان دونوں میں فرق ہے۔ مساوات برابری ہوتی ہے، اور عدل و انصاف یہ ہے کہ جس شخص کا جو حق ہے وہ حق اس کو دے دیا جائے۔ اب یہاں آیت کریمہ میں گزشتہ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اذا حکمتم بین الناس، بین المسلمین یا بین المومنین نہیں، فرمایا کہ جب تم انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، چاہے وہ مسلمان ہیں، غیر مسلم ہیں، تمہارے دوست ہیں، دشمن ہیں، جو بھی ہیں، تو جب بھی تم ان میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور اسی کے اندر یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ بھئی جو علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر حکومت کے مناصب سپرد کیے جاتے ہیں، مفتی شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ اصولی طور پر غلط ہے، کہ قرآن کریم کے اس جملے نے اس عام غلطی کو بھی دور کر دیا جو اکثر ممالک کے دستوروں میں چل رہی ہے، کہ حکومت کے عہدوں کو جو ملک کے باشندے ہوتے ہیں تو ان کے حقوق قرار دیا جاتا ہے، کہ جی یہ فلاں صوبے والوں کا حق ہے، یہ فلاں ضلع والے کا حق ہے، یہ فلاں شخص کا حق ہے۔ تو اب قرآن کریم وہ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت کے جتنے بھی عہدے ہیں وہ آبادی کے تناسب کے یعنی اصول پر تقسیم نہیں کیے جائیں گے، کہ فلاں صوبے کا اتنا کوٹا ہے، اس صوبے کا اتنا کوٹا ہے، اور دوسرا جو شخص ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یہ تمام جو چیزیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امانتیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے تو یہ اس پہ کسی شخص کا، کسی خاص علاقے یا صوبے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس کا اہل ہوگا پورے ملک کے اندر تو وہی شخص اس عہدے کے اوپر آئے گا۔ ہاں اگر مختلف انتظامی جو مصالح ہیں اگر اس لحاظ سے اس کو تقسیم کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جس صوبے کا جو کوٹا ہے تو اس میں ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے کہ جو لوگ اس کے اہل ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس علاقے میں، اس صوبے میں، ضلع کے اندر، تحصیل میں کوئی بھی شخص اس عہدے کا اہل نہیں ہے اور تب بھی وہ عہدہ اسی صوبے، ضلع یا تحصیل کے کسی شخص کو دے دیا جائے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اہلیت کا ہونا بنیادی طور پہ یہ ضروری ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ دستور مملکت کے حوالے سے یہاں پہ چند اصول لکھتے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت ان اللہ یامرکم، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اصل امر اور حکم وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ خود معمور ہیں، تو اقتدار اعلیٰ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ فرمائے کہ حکومت کے عہدے وہ باشندگان ملک کے حقوق نہیں ہیں کہ جس کو تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کیا جائے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں، لہذا اہل اور لائق لوگوں کے سپرد کیے جائیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ انسان کی جو حکمرانی یہ صرف ایک نائب و امین کی حیثیت سے ہوتی ہے، تو حاکم مطلق وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جب عمرا، حکمران، ان کے پاس کوئی مقدمہ آئے تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ نسل و رنگ یا وطن، زبان وغیرہ اس کی امتیاز کیے بغیر وہ عدل و انصاف سے فیصلہ کریں۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بہت اچھی چیز کی وصیت فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جو
نصیحت فرما رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں، یعظکم واز فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، وہ بہت اچھی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، واولی الامر منکم اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اسے لوٹاؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دو۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہی طریقہ خیر بہترین ہے، واحسن تأویلا اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہوگا۔ اے ایمان والو اطیعوا اللہ، امر کا صیغہ ہے، اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، اتباع کرو، تو مان لو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو، رسول کی فرمانبرداری، واولی الامر منکم، اولی یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ذو کی جمع ہے من غیر لفظی، یعنی الفاظ تو الگ الگ ہیں، ذو کے معنی والا، مفرد ایک کے لیے واحد کے لیے آتا ہے، اور اولو یا اولی یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو صاحب امر ہیں، امر والے، حکم والے، یعنی جو صاحب اختیار ہیں، حکمران، ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ پس اگر تمہارا باہم کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فی شیء کسی چیز میں اختلاف پیدا ہو جائے، فردوہ اس کو لوٹاؤ، امر کا صیغہ ہے، اللہ اللہ کی طرف، اور رسول کی طرف، ان کنتم تؤمنون باللہ اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ذالک خیر یہ بہترین طریقہ ہے، واحسن تأویلا اور انجام بھی اس کا سب سے بہتر ہے۔ تعویل یہ تفعیل کے وزن پہ اولن سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے اصل کی طرف لوٹنے کی، جو یعنی مرجع ہوتی ہے، واپس لوٹنے کی جو جگہ ہوتی ہے، بازگشت، تو اس کو موئل کہتے ہیں۔ تو احسن تأویلا انجام کار بہتر، یعنی جس کی طرف ہم نے لوٹنا ہے تو اس جگہ کے اعتبار سے یہ بہترین بات ہے، اس کا جو انجام ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت، و اولی الامر منکم اور اولو الامر کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اس کے ساتھ تیسری چیز اولو الامر۔ اولو الامر کون لوگ ہیں؟ فرمایا لغت میں اولی الامر سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مجاہد اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اولی الامر کا مصداق یہ علماء اور فقہاء ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور دین کا جو نظام ہے یہ ان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اصل تو دین ہے مسلمان کے لیے، جس کی وہ اطاعت کرے گا، بات مانے گا، تو فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد یہاں علماء اور فقہاء ہیں۔ حضرت ابن عباس، امام مجاہد اور حسن بصری رحمہم اللہ، ان حضرات کا یہ قول ہے۔ جبکہ دیگر حضرات مفسرین کرام، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد عمرا ہیں، حکام ہیں، حکمران ہیں، کہ جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے، کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اس کے ساتھ جو تمہارے حکمران ہیں ان کی اطاعت۔ تو ان تین چیزوں کا یہاں پہ حکم دیا گیا، بلکہ مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے یہاں 4 صورتیں بنائی ہیں اس کی، کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر، اس میں پھر 2 صورتیں آ جاتی ہیں، ایک جس طرح صحابہ کرام کے فرمان ہے کہ فقہا، اور دوسرے نمبر پہ انتظامی امور کے اندر جو حکام و عمرا ہیں ان کا اتباع۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت، اب اللہ کی اطاعت ان چیزوں میں ہوگی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کوئی حکم دیا ہے اور اس میں کسی تفصیل و تشریح کی حاجت نہیں ہے، شرک، کفر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت، قیامت، ان پہ یقین رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
یہ یعنی جن کا تعلق بظاہر عقائد سے ہے، ان چیزوں کا ماننا، تو یہ بالکل واضح چیز ہے، لہذا اس میں اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو۔ قرآن کریم کے کچھ احکامات وہ ہیں کہ جن میں تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، تشریح کی ضرورت ہوتی ہے، وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک جملہ ہے قرآن میں وہ مجمل ہے یا مبہم ہے، تو اس کی تشریح نبی علیہ السلام، جس طرح قرآن نے نماز کا حکم دیا لیکن کیسے پڑھیں، اب قرآن میں کہیں نماز کا طریقہ نہیں، تو یہ نبی علیہ والسلام، اس میں ہم اتباع اور اطاعت نبی علیہ السلام کی کریں گے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ اب یہ جو دوسری صورت ہے تو اس میں بھی اطاعت اگرچہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ ظاہری اعتبار سے وہ حکم تو قرآن کا ہے لیکن اس کی جو تشریح ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اور تیسرا جو درجہ ہے وہ ان احکام کا کہ جو نہ قرآن میں صراحتاً مذکور ہیں نہ حدیث میں ہیں، اور ذخیرہ حدیث میں یا ان کے متعلق کچھ متضاد روایتیں ملتی ہیں، حدیث میں ذکر تو ہے لیکن ایک حدیث میں کسی چیز کے بارے میں ایک حکم ہے، دوسری حدیث کے اندر دوسرا حکم ہے۔ اب حدیث کے اندر اس کے اندر یہ تحقیق کرنا کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث پہلے دور کی ہے، کون سی حدیث بعد کے دور کی ہے، اس حدیث پہ صحابہ کرام کا عمل زیادہ تھا، اس پہ صحابہ کا عمل کم ہے، تو یہ ایسے جو احکام ہیں ان میں ہم علماء مجتہدین جو قرآن و سنت کے جو نص ہیں، آیتیں ہیں، ان میں وہ غور کر کے تو اس کے اوپر کسی چیز کا قیاس کر لیتے ہیں، کوئی اور حکم جن کے اندر علت مشترک ہوتی ہے تو اس کا حکم تلاش کر لیتے ہیں، تو ایسے مسائل میں جو اتباع ہوگی، اطاعت ہوگی، وہ ان حضرات علماء مجتہدین کی ہوگی۔ اب یہاں سے بھی اگر دیکھا جائے جو تقلید ہے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ بجائے اس کے جس طرح کہ آج کل کہا جاتا ہے، طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں فقہا کی ضرورت نہیں ہے، ان حضرات ائمہ اربع یا دیگر ائمہ کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن و حدیث موجود ہے، آپ خود قرآن و حدیث کو پڑھیں اور قرآن و حدیث جو ہے اس کی اتباع کریں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو یعنی میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی لیکن خود میں سوچتا ہوں ان حضرات کو جو تقلید کا جو انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، تو بظاہر وہ خود مقلد ہیں، ہر چیز میں وہ تقلید کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم لوگ جس طرح کے عجمی ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، تو سب سے پہلے تو ہم تقلید کرتے ہیں ان علماء کی جنہوں نے عربی لغت کی کتابیں لکھی ہیں یا حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب کہا جاتا ہے بھئی بخاری میں دکھاؤ تو وہ بخاری کا ترجمہ دکھاتے ہیں کہ جی ہاں جی یہ تو بظاہر تقلید ہے کہ جس شخص نے ترجمہ کیا تم اس کے ترجمے کو مان رہے ہو۔ چاہیے تو یہ کہ تم خود حدیث مبارکہ اس کو دیکھو اور اس سے بتاؤ کہ تمہیں عربی سمجھ آتی ہو، اور پھر حدیث کا جو اصل مصداق ہے اس مصداق سے تم واقف ہو۔ اور اگر تم یہ کہو گے کہ اس طرح بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ عربی اس کے الفاظ وہ ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن صحابہ کرام باوجود عربی ہونے کے وہ ان کلمات کے معنی نہیں سمجھ سکے، نبی علیہ السلام سے پوچھیں یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح فرمائی۔ یا بعض احادیث اس میں ہم کہتے ہیں فلاں صحابی یہ فرماتے ہیں، صحابی اس کی تشریح کرتے ہیں، تو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تقلید ہے، ہم نے اس صحابی کی بات مان لی کہ صحابی کی یہ تشریح جو ہے یہ ہمارے ہاں قابل قبول ہے۔ تو یہ حضرات جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود بھی مقلد ہیں، کیونکہ وہ انہی حضرات کی کتابیں کسی فلاں مفسر نے یہ لکھا ہے فلاں نے، تو یہی تو تقلید ہے کہ تم اس کی بات کو مان رہے۔ ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا دیگر ائمہ کو مانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی فقہ کی بنیاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں، غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ ہم یمن سے واپس آئے تو ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح رہا کرتے تھے ہر مجلس کے اندر کہ ہمیں یہ خیال کئی وقت تک ہم یہ سوچتے رہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ایک فرد ہے۔ اور امام صاحب نے سب سے زیادہ جو انہوں نے روایات لی ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس ان کی جو صحبت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے، سب سے زیادہ واقف ہوتے،
تو یہاں تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اولل امر منکم، اس سے فقہا مراد ہیں کہ وہ صرف وہ احکام، یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم قرآن کو چھوڑ کے یا حدیث کو چھوڑ کے ہم فقہا کی پیروی اتباع یا اطاعت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ تیسرا درجہ ہے جہاں قرآن کی کوئی آیت محکم ہے، بالکل واضح ہے، اس میں ہم قرآن کی اتباع کرتے ہیں۔ جہاں نبی علیہ السلام کی تشریح کی ضرورت ہے، نبی علیہ السلام کی تشریحات ملتی ہیں، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات۔ اور اگر کوئی ایسا حکم ہے ذخیرہ احادیث کے اندر کہ جس کی کوئی وضاحت نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی، یا اس کے اندر کوئی متضاد روایات ملتی ہیں، یا صحابہ کرام سے اس کے بارے میں متضاد باتیں سامنے آتی ہیں، تو ایسی چیزوں میں یہ جو حضرات فقہا ہیں، علماء مجتہدین ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسی تیسرے درجے کا جو اس کی چھوٹی شق ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکام، وہ بادشاہ حکمران جو کتاب و سنت کی روح سے یعنی وہ اہل ہیں، اور قرآن اور حدیث کے مقابل وہ کوئی اپنا حکم نامہ جاری نہیں کرتے، کوئی ایسا حکم نہیں دیتے کہ جو حکم قرآن یا حدیث سے متصادم ہو، تو ان چیزوں میں، ایسے انتظامی امور کے اندر ان کی اتباع جو ہے وہ بھی لازم ہے۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یعنی پہلا نمبر قرآن کا، دوسرا نمبر حدیث کا، اور تیسرا نمبر جو ہے وہ فقہا، اور اسی طرح حکام اور عمرا کا۔ البتہ اگر آیت کریمہ میں غور کیا جائے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ سب سے پہلے جو فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، تو یہ اللہ کی جو اطاعت ہے یہ بالذات ہے، ہر حال میں لازم ہے، جو قرآن کے واضح امور ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہی الفاظ ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ بھی لازم اور واجب ہے۔ جو چیزیں قرآن میں واضح تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور یہ رسول کی اطاعت یہ بالذات نہیں ہے، یہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی اطاعت وہ بالذات ہے، رسول کی اطاعت وہ بالذات نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے رسول کی مانو، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ البتہ اللہ کی اطاعت یہ مطلق ہے، ہر حال میں ہے، رسول کی اطاعت یہ بھی ہر حال میں ہے، اور یہ مطلق ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو غیر منصوص فقہی احکام ہیں، ان میں فقہا کی اتباع یا انتظامی امور کے اندر حکام، عمرا اور بادشاہوں کی اتباع، تو یہ اس صورت میں واجب ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بالذات نہیں ہے اور مطلقاً بھی نہیں ہے کہ ان کا جو بھی حکم ہو اس کو مانا جائے، بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اس چیز میں نہیں ہے کہ جس میں خالق کی نافرمانی ہے۔ جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہے، حاکم، بادشاہ، کوئی فقیہ، کوئی عالم ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو بظاہر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو ایسی چیز میں ان کی اتباع واجب نہیں ہے، بلکہ ان کی مخالفت واجب ہے۔ اور یہی وجہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا ایک بڑا عظیم قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر میری کوئی بات آپ کو قرآن و حدیث سے متصادم نظر آئے، کوئی حدیث مجھے نہیں پہنچی اور میں نے اپنا کوئی اس طرح کا قول وہ کہہ دیا، اور بعد میں کوئی صحیح حدیث تمہارے سامنے موجود ہو، فرمایا حدیث پہ عمل کرو، میرا جو قول ہے، میری جو بات ہے، اسے دیوار پہ مارو۔ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ ان کی اطاعت نہ بالذات ہے اور نہ مطلقاً ہے۔ اس صورت میں ہے کہ جب اللہ اور رسول کی اطاعت کے ضمن میں ان کی اطاعت آتی ہو، اس کی مخالفت نہ ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کبھی ایسا ہو کہ کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے کہ حکمرانوں کا دیا ہوا حکم وہ صحیح ہے اور قابل اطاعت ہے یا نہیں، یہ جو حکمرانوں نے کوئی حکم دیا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے، اس پہ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو، یعنی قرآن کریم کے اوپر اس کو پھرکو، احادیث سے اگر اس کے مطابق ہے تو مان لو، وگرنہ نہ مانو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، اگر تمہارا ایمان اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ ہے، ذلک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت بہترین طریقہ ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں ہم نے
اس حوالے سے پڑھا کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے جو اہل افراد ہیں ان کے سپرد کرنا چاہیے، اور امانت میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ مفتی شفیع رحمہ اللہ ان کا ایک مشہور فتویٰ ہے ووٹ کی شرعی حیثیت کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے، معرف القرآن میں یہاں تو نہیں لکھا ہے، ایک اور مقام پہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، تو ووٹ کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی ووٹ جو ہے اس کی 3 حیثیت ہیں۔ ایک حیثیت اس کی امانت ہے، جتنے امیدوار ہیں جس نے اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے پیش کیا ہے تو یہ اس کی امانت ہے، لہذا ان میں جو اہل ہے تو اہل کو وہ اس کی امانت لوٹانا یہ واجب اور لازم ہے، غیر اہل کو دے گا تو گناہگار ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں یہ شہادت بھی ہے، جو شخص کسی امیدوار کو وہ ووٹ دے رہا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے ہاں تمام اس کے جو مقابل ہیں، جو حریف ہیں، ان میں یہ شخص اس عہدے کا وہ زیادہ مستحق ہے اور اس کا اہل ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ اس کی سفارش بھی کر رہا ہے کہ وہ اس کو ووٹ دلا کے اور کسی صوبائی یا قومی یا اور کسی عہدے کے اوپر اس کو براجمان کر رہا ہے، تو یہ گورنمنٹ سے یہ سفارش کر رہا ہے کہ میرے نزدیک یہ شخص اس چیز کا اہل ہے۔ تو لہٰذا یہ ووٹ یہ کوئی دنیاوی عمل نہیں ہے، وہ بھی ایک شرعی عمل ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی اہل اور غیر اہل کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی جو لوگ امیدوار بنتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے کہ یہ جو عہدہ ہے یہ ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، لہٰذا وہ پہلے یہ سوچیں کہ جی میں اس امانت کا اہل ہوں یا نہیں، اور میں کس نیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں، میں کس نیت سے اس عہدے کا طالب ہوں، میں یہ عہدہ کیوں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں تھی، اور یہاں تک کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى زہد عیسیٰ، تم میں سے جو شخص یہ چاہے اسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد و تقوی کو دیکھ لے، تو فرمایا فلینظر الى ابا ذر، اسے چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تقوی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی مثال بیان کی، تشبیہ دی، اگرچہ ایک طرف اللہ کے جلیل القدر رسول اور نبی ہے، لیکن فرمایا یہ ان کے مشابہ ہیں ان کی تقوی۔ لیکن جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے فلاں علاقے کا حاکم مقرر فرما لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر انک ضعیف، تو ضعیف آدمی ہے، یعنی بدنی لحاظ سے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام نے کسی اور حوالے سے کہ بھی تم یہ جو عہدہ ہے اس کی اہلیت نہیں رکھ سکتے۔ ان کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ تشدد بہت زیادہ تھا، سختی بہت زیادہ تھی زہد و تقوی کی وجہ سے۔ کسی کا کوئی بڑا مکان دیکھ لیتے، کوئی پختہ مکان دیکھتے تو وہ یعنی بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت اور برائی کرتے اور کہتے کہ بھی اس کو مسمار کریں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہم نے اس طرح کے مکانات نہیں دیکھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جن لوگوں کے پاس سونا اور چاندی ہے باوجود زکوٰۃ ادا کرنے کے، یہ جو لوگ ہیں تو ان کے لیے قرآن کی سورہ توبہ کی وہ آیت والذین یکنزون الذھب والفضہ، جس سے علماء یہ مراد لیتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا سونے اور چاندی کی، تو وہ قیامت کے دن اس کے ذریعے اس کے پہلوؤں کو اور اس کے پیشانی کو، اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ زکوٰۃ نہیں بلکہ جس کے پاس یہ مال موجود ہے اور جس نے رکھا ہے اس کا یہ مال کنز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر آپ ضعیف آدمی ہیں اور یہ امانت ہے، یہ جو عہدہ ہے، یہ جو گورنری ہے، حاکم بننا، یہ امانت ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی، ذلت اور رسوائی کا باعث یہ بنے گا۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بِحَقِّهَا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اس امانت کا حق پورا ادا کیا، تو وہ شخص جو ہے وہ ذلت اور رسوائی سے بچ جائے گا، اگر نہ کوئی بھی شخص وہ ذلت اور رسوائی سے نہیں بچ سکتا۔ یاد ہے ابو ذر اس کی تمنا نہ کر، اس خواہش کا اظہار نہ کر۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ جی آپ مدینہ سے باہر چلے جائیں۔ پھر وہ مدینہ سے باہر انہوں نے ایک جھونپڑا بنایا اور وہیں پہ زندگی گزاری، وہیں پہ ان کا انتقال ہوا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حاکم وہ شخص بنے کہ جس کے اندر اہلیت موجود ہے، جس طرح عوام وہ بھی اہل کو ووٹ دیں، تو جو حکمران بن رہا ہے
جو کسی عہدے کا طالب ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس کے اندر اہلیت موجود ہو. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آ جائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جب کوئی ان سے سوال کرتے ہیں تو اللہ کے راہ میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جیسا وہ اپنے لیے کرتے ہیں. تو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جیسے وہاں آگے وَأُولِي الْأَمْرِ وہاں سے میں نے عرض کیا کہ تقلید کا ثبوت ہوتا ہے، تو اسی طرح اس ٹکڑے سے اجتہاد اور قیاس کا ثبوت ہے کہ جو شخص اہل ہیں اجتہاد کے تو وہ اجتہاد کر سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ قیاس کر سکتے ہیں کہ کتاب و سنت کی طرف جو رجوع کرنے کی یہاں قرآن نے حکم دیا ہے کہ تمہارے اور تمہارے حکمرانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے کسی بات پہ تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن و حدیث کی طرف. تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کتاب و سنت کے جو احکام منسوسہ ہیں ان کی طرف رجوع کرو کہ آیا قرآن و حدیث میں اس کے حوالے سے کوئی حکم موجود ہے، اگر ہے تو وہ حکم کیا ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بظاہر وہی حکم وہ تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ نظائر موجود ہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں، تو ان مثالوں پہ قیاس کرو کہ جی یہ فلاں واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے اور یہ واقعہ اس سے ملتا جلتا ہے، تو لہٰذا جس طرح وہ جائز ہے یہ بھی جائز، وہ ناجائز ہے تو یہ بھی ناجائز. تو فردوہ الی اللہ والرسول، اجتہاد کا ثبوت بھی ملتا ہے اور قیاس کا ثبوت بھی ملتا ہے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. رکوع نمبر 9 ہے. اس رکوع کے اندر 11 آیات ہیں اور اس پارے کا 6واں رکوع ہے. الم تر الی الذین یزعمون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی، ان کلام پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حالت ان کی یہ ہے کہ وہ اپنا مقدمہ، اپنے جو فیصلے ہیں تو وہ طاغوت کے پاس لے جانا چاہتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا کھل کر انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کرے. الم تر الی الذین، مخاطب کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو، یعنی بڑی تعجب کی بات ہے، ان لوگوں پہ کتنا زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ یزعمون، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، مضارع کا زعم سے زعم مصدر، زعم کے معنی گمان کرنا، یہاں دعویٰ کے معنی میں ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بزعم خویش، یعنی اپنے زعم کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے آپ پر، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی، اور وما انزل من قبلک، دونوں مجہول کے صیغے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی. یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، تحاکم یتحاکموا الی، اس کے بعد لفظ آ گیا تو یتحاکموا الی کے معنی ہے یعنی اپنے فیصلے کو، اپنے جھگڑے کو، مقدمے کو کسی حاکم کے پاس لے جانا. تحاکم الی الحاکم کے معنی باہمی جھگڑے کو کسی حاکم کے پاس فیصلے کے لیے لے جانا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدموں کو فیصلے کے لیے لے جائیں الی الطاغوت، طاغوت کے پاس. گزشتہ کل ہم پڑھ چکے ہیں طاغوت یعنی شیطان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ شیطان کو کہا جاتا ہے یا بت کو کہا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی غیر ہے تو وہ طاغوت ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ جن ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقابل ہیں، تو ان سب کو طاغوت کہا جاتا ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے جائیں. وقد امروا ان یکفروا بھی، اور انہیں حکم دیا گیا. قد امروا، تحقیق، یقیناً، ماضی کا صیغہ مجہول کا، انہیں یہ حکم دیا گیا
کہ ان یکفروا بھی، وہ اس کا انکار کریں، کھل کر انکار کریں طاغوت. وَیُرِیدُ، اور چاہتا ہے شیطان، ان یضلہم، کہ وہ ان کو گمراہ کرے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی. شیطان انہیں پرلے درجے کی گمراہی کے اندر مبتلا کرے. یہاں سے بھی یعنی منافقین اور یہودی جو ہیں ان کے خرابی کا ذکر، اور خصوصی طور پہ یعنی منافقین کا تذکرہ ہے. آیت کریمہ کا ربط ماقبل کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات کا ذکر تھا کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے فیصلے وہ طاغوت کے پاس لے کے جاتے ہیں، شیطان کے پاس. ان آیات کا جو شان نزول ہے مشہور یہی ہے، اور تقریباً اکثر حضرات مفسرین کرام نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بشر نامی ایک منافق تھا. منافق کا مطلب یہ ہے جس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے اور وہ دن رات مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے. اس دور کے لوگ وہ اسے مسلمان ہی سمجھا کرتے تھے، تو تھا وہ دل سے منافق. اس کا ایک یہودی کا ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور کسی زمین کے اوپر ان کا تنازع تھا. تو وہ جو یہودی تھا وہ اسے کہہ رہا تھا بشر منافق کو کہ نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ فرمائیں گے. تو وہ بشر منافق اس نے اس کو قبول نہ کیا اور کہنے لگا کہ تم یہودیوں کے جو سردار ہیں کعب بن اشرف یہودی، اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے فیصلہ کراتے ہیں. اور اس کی وجہ بعد حضرات نے یہ لکھی ہے کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا بڑا عالم تھا، سردار تھا، لیکن یہ بہت بڑا راشی تھا، رشوت خور تھا. تو یہ لوگوں سے رشوت لے کے اور لوگوں کے ان کی چاہت کے مطابق فیصلے کیا کرتا تھا. اس لیے وہ منافق کیونکہ وہ مستحق نہیں تھا، وہ ظلم پہ تھا اور وہ زمین اس کی نہ تھی، تو اس لیے اس نے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جاتے. تو اس یہودی نے کہا کہ نہیں، یہودی وہ نبی علیہ السلام پہ وہ فخر کرتا تھا، اسے پتا تھا کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہم ان کو مانتے نہیں ہیں لیکن اس کا ہر فیصلہ وہ حق ہوتے. تو وہ یہودی جو نبی علیہ السلام کا منکر ہے وہ اصرار کر رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کے جاتے ہیں اللہ کے لیے، اور مسلمان نام کا مسلمان بشر منافق وہ اصرار کر رہے کہ یہودی سردار ہمارا فیصلہ کرے گا. آخرکار یہ ہوا کہ وہ یہودی جو تھا اس نے کہا نہیں، تمہارے جو رسول ہیں اسی کے پاس جاتے ہیں. تو یہ دونوں آگے نبی علیہ السلام کے پاس، اور منافق کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام وہ کسی کی روح رعایت تو رکھتے نہیں ہیں، تو نبی علیہ السلام اس میں جو حق اور سچ فیصلہ ہے وہی فرمائیں گے اور وہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہوگا. تو جب یہ دونوں آئے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی گفتگو سنی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ سنا کہ یہ جو زمین ہے یہ یہودی کی ہے، یہ منافق مسلمان بشر جو ہے یہ اس کی نہیں. تو وہ بشر اسے پہلے ہی پتا تھا کہ نبی علیہ السلام جو فیصلہ فرمائیں گے وہ میرے خلاف ہوگا. تو اس نے کیا کیا، اس فیصلے کے بعد اس یہودی سے کہا اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو تمہارے حق میں فیصلہ سنا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے حق میں فیصلہ فرمائیں. تو جب یہ دونوں چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس منافق کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ کفر کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، اشداء علی الکفار، تو لہٰذا وہ اس وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے مقابل میں یہودی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کے حق میں فیصلہ فرما دیں. جب دونوں چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی پوری بات سنی. یہودی نے پورا واقعہ سنا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس گئے تھے مگر یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر مطمئن نہیں، اس لیے ہم آپ کے پاس مقدمہ لائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بشر سے پوچھا، اس نے کہا ہاں یہی بات ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں ادھر بیٹھو میں آتا ہوں. گھر تشریف لے گئے، تلوار لائی اور اس منافق کا کام تمام کر دیا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول کے فیصلے کا انکار کرے گا تو اس کا فیصلہ وہ عمر نہیں، عمر کی تلوار کرے گی. تو اکثر حضرات مفسرین کرام انہوں نے یہی واقعہ نقل کیا ہے. معرف القرآن میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی ہے،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے یہ روایت نقل کی جاتی ہے، لیکن حافظ ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، انہوں نے اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سندن ثابت نہیں ہے، یعنی کسی صحیح حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے صحیح بخاری کتاب و تفسیر سے ایک اور واقعہ نقل کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس طرح بہت سارے واقعات اس کا شان نزول ہو سکتے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پھپھی ذات حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک آدمی کا جھگڑا ہوا، اور ان کا جھگڑا وہ کھیت کو سیراب کرنے والا جو نالا ہوتا ہے اس نالے کے پانی پر، تو وہ دونوں اپنا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی وجہ سے اپنے پھپھیزاد بھائی جو ہیں ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، ان کا رشتہ دار تھا تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو چاہے یہ واقعہ ہو یا اوپر والا واقعہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات اس وقت بھی ہوئے ہوں گے، آج بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہوں گے، تو قرآن کریم نے سب کی طرف اشارہ کیا، الم تر الی الذین یزعمون، اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کلام پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس کلام پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، لیکن ان کی حالت یہ ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ طاغوت کے پاس، شیطان کے پاس، یا جو ان کا سردار تھا کعب بن اشرف یہودی، اس کے پاس وہ اپنا فیصلہ لے جانا، مقدمہ لے جانا چاہتی۔ وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ حکم ان کو یہ دیا گیا کہ اس کا کھلم کھلا انکار کریں، وہ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں دور کی گمراہی کے اندر پھینک دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، اور وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اس حکم کی طرف آؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، رَأَيْتَ، تو تم دیکھو گے، المنافقین، ان منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، کہ وہ تم سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے قال قیل، قیل مجہول کا صیغہ ہے قال سے، تعالوا، آ جاؤ، تعالوا، اس کے اصل معنی جو ہے وہ یہ بلند ہونے کے لیے یہ لفظ آتا ہے، تو تعالی کا معنی یعنی انسان کو بلند مقام کی طرف بلایا جائے۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف، تو یعنی قرآن کی طرف اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو انسان کو بلند مقام کی طرف جب بلایا جاتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کا جو اصل مادہ ہے یہ ماخوذ ہے علو سے، اس کے معنی بلندی ہے۔ تو قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آ چکا ہے تعالوا، یا جس طرح یہاں آیت کریمہ میں ہے تعالوا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی بلندی کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، جو تمہیں بلندی عطا کرے گی، رفعت مکانی عطا کرے گی۔ بعض حضرات وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلقاً یہ تعال کا لفظ جو ہے یہ چلے آؤ، آؤ کا معنی دیتے ہیں، جسے حلما کا لفظ بھی آتا ہے، جو اللہ نے نازل کی اس کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ۔ تو آپ دیکھیں گے منافقین کو یصدون عنک صدودا، صد یصد گزشتہ کل بھی لفظ گزرا، روکنا اور رکنا دونوں معنی لازم مطابق، تو اس کے معنی یعنی رک جانا، اعراض کرنا، باز آنا۔ تو اس کے بعد دوبارہ جو صدودا کا لفظ آئے تو یہ اس کی تاکید کے لیے ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ آپ سے پوری طرح منہ موڑ بیٹھتے ہیں، پوری طرح یا رسول اللہ آپ سے اعراض کر لیتے ہیں۔ اذا قیل لهم تعالوا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، تو آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ یہ پوری طرح آپ سے منہ موڑ جاتے ہیں، اور یہ شیطان کی طرف جو یہودی سردار ہیں ان کی طرف اپنا فیصلہ لے جاتے ہیں۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ، پھر اس وقت ان کا کیا حال بنتا ہے، اذا اصابتهم مصیبۃ، جب خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے
ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے. ثم جاؤک یحلفون، اس وقت یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتی. ان ارادنا الا احسانا و توفیقا، اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھلائی کرنے اور ملاپ کرا دینے کے سوا کچھ نہ تھا. بس کیسے، یعنی اس وقت ان کی حالت کیسے ہوگی؟ اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے، اصاب یصیب کے معنی پہنچنا، ان کو مصیبت پہنچتی ہے بما قدمت ایدیہم، وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی جو کرتوت ہیں اس وجہ سے ان کو جو مصیبت پہنچتی ہے. ثم پھر جاؤک، یہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، حلف کے معنی قسم اٹھانا، تو قسم کھانا، تو یہ حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ارادنا، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ان ارادنا، ہم نے تو ارادہ نہیں کیا، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے، الا احسانا و توفیقا، سوائے احسان کے، بھلائی کے، و توفیقہ، اور ملاپ کرا دینے کی. توفیق یہ یعنی دو چیزوں کے اندر مطابقت پیدا کرنا، اور اس کے اندر ہم جو کہتے ہیں کہ تقدیر کے موافق کوئی اچھے اعمال وہ سرزد ہو جائیں تو اس کا نام توفیق ہے. کہ اللہ ہمیں عمرے کی توفیق عطا فرما، تو کیا مطلب کہ تقدیر کے مطابق ہماری تقدیر میں یہ چیز لکھی ہے، لہذا اللہ اس سے مطابقت پیدا ہو جائے. تو یہاں جو مراد ہے وہ باہمی اصلاح باہمی اور ملاپ کے. یا رسول اللہ، ہم تو باہمی مصالحت چاہتے کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہ ہو، ان سے بھی میل جول رہے، اور باقی ہمارا کوئی ارادہ نہیں. تو یہاں چونکہ جب وہ یعنی جس طرح کے یہ عام مفسرین کرام نے لکھا ہے، بشر منافق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا، تو اس کے جو اہل خانہ تھے، اس کے جو وارث تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، انہوں نے ایک مسلمان کو بغیر کسی شرعی دلیل کے مار ڈالا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت ان آیات کو نازل فرمایا کہ جس میں اس منافق کی جو اصل حقیقت تھی، اس مقتول کا جو منافق ہونا تھا، وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح فرما دیا کہ وہ اس شخص حقیقتاً مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ منافق تھا، کافر. اور اس دوسری آیت کریمہ کے اندر اس میں یہ فرمایا کہ جو ہمارے باہمی جھگڑے ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف فیصلے سے اعراض کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا. ایسا کام کرنے والا وہ منافق ہی ہو سکتا ہے. اور فکیف اذا اصابتہم مصیبت، اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، جس طرح اب وہ شخص قتل ہو گیا، تو اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ، ہمارا وہ جو مقتول تھا، وہ جو یہ باتیں کر رہا تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے، اس لیے نہیں گیا کہ انہوں نے آپ کے فیصلے کو مانا نہیں، بلکہ مختلف حیلے بہانے وہ انہوں نے بنانا شروع کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حیلے بہانوں کو بھی بیان فرما دیا. آگے فرمایا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. یہ وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کی ساری باتیں خوب جانتا ہے. فاعرض عنہم، لہذا تم انہیں نظر انداز کر دو، وعظہم، انہیں نصیحت کرو، وقل لہم، اور کہہ دو ان سے، فی انفسہم، یعنی ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کہو، قولا بلیغا، جو دل میں اتر جانے والی ہو. بلیغ اثر کرنے والا، پہنچانے والا، بلاغت سے ہے، یعنی ایسی بات کہ ان کے حق میں اثر کرنے والی بات ہو اور ان پہ اس بات کا اثر ہو. منافقین کے متعلق کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں، جو کفر و نفاق ہیں ان کے دلوں میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوب واقف اور باخبر ہے. اور ان کی یہ تعویلیں غلط اور جو قسمیں ہیں وہ جھوٹی ہیں. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہذا آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی ان کی ان باتوں کو نظر انداز کر دیجئے. وَعِظْهُمْ، اور ان کو نصیحت، خیرخانہ نصیحت فرمائیں، ایسی نصیحت ہو کہ جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو، یعنی آخرت کا خوف دلا کر مخلصانہ اسلام کی طرف دعوت دیں، یا جو دنیاوی سزا ہے منافق کے لیے اس سزا کا ذکر کریں تاکہ یہ نفاق سے باز آ جائیں اور یہ صحیح معنی میں مسلمان ہو جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اصل قرآن کریم کا جو فہم ہے وہ نصیب فرمائے، اور عملی زندگی کے اندر قرآن کریم کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔